أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ اللہ اکبر۔ اب کہا جاتا ہے اے امت محمدیہ، اب یہ جو قرآن تمہیں دیا گیا، یہ پہلے کی خبریں تمہیں بتائی گئی اس قرآن مقدس کے اندر، لیکن اب یہ جو قرآن تمہیں دیا گیا یہ کیا کرتا ہے، اس کے فوائد کیا کہ اس کو تم پڑھتے ہو، اس کو سنتے ہو، اس کو سمجھتے ہو تو یہ کیا فائدہ دے گا تمہیں اور ہمیں۔ اب قرآن مقدس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اِنَّا یقیناً، بے شک، اس بات میں کوئی شک نہیں، کیا ھذا القرآن، یہ قرآن مقدس ہے۔ اچھا یہ کیا کرتا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ سب سے سیدھی راہ جو ہے اسے دکھاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیتا ہے، بشارت خوشخبری دیتا ہے۔ کنہیں خوشخبری دیتا ہے؟ کہ جو اس پر ایمان لا کر کے اچھے عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے، نیک بنتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے۔ اچھا یہ خوشخبری کس چیز کی ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، یقیناً ان ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہم نے بہت بڑا ثواب اور اجر تیار کر کے رکھا۔ کیا گئے وہ اجر؟ کہ وہ ہماری جنت ہے۔ یہ عمل تھوڑا کرو، کتنی زندگی، 50 سال، 60 سال، اس میں بھی 15 سال تو بالغ نہیں، 40 سال کی محنت اور نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انعام میں عطا فرماتا ہے، نہ ختم ہونے والی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے ہم نے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، لیکن یاد رکھنا وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کا اقرار نہیں کرتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ قیامت کو ماننے والے، اچھا عمل کرنے والے کا ان کے لیے بہت بڑا ثواب رکھا ہے، اور اسی قیامت کا انکار کرنے والے، ایمان نہ لانے والے، بہت بڑا عذاب اور دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر کے رکھا گیا۔ تو یہاں کیا تھا کہ اب تک کہ تم حضرت آدم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، جو کہ سبح اسم ربک الاعلی کے آخر میں جو پڑھتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، جو پڑھتے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، اب تک تم اس سے ہدایت حاصل کرتے تھے اور یہ ہدایت کا مرکز تھے، اس کے ذریعے ہدایت ملتی تھی۔ پھر اس کے بعد توریت اتاری، زبور نازل کی، انجیل اتاری، اس سے ہدایت حاصل کرتے تھے، لیکن اب قیامت تک کے لیے ہدایت ایک کاملہ کہیں سے نصیب ہوگی، کہ اس قرآن سے نصیب ہوگی۔ یہ قرآن ہدایت کاملہ ہمیں اور آپ کو عطا کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ قرآن ہی ہے جو کائنات انسانیت کے لیے ازلی اور ابدی مرشد بھی ہے اور رہنما بھی، ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے کوئی کتاب اگر رہنمائی کرنے والی ہے تو یہ قرآن مقدس ہے۔ ساتھ میں فرمایا جاتا ہے قرآن کیا کرتا ہے کہ قرآن انسانیت کی، انسانوں کی، ان کے دین اور دنیا دونوں کو درست کرتا ہے۔ قرآن ہی کے ذریعے انسان کی دنیا درست ہوتی ہے۔ آگے فرمایا جاتا ہے یہ قرآن ہی ہے جو دین کو رفعت لامکانی بخشتا ہے، قرآن ہی کے ذریعے انسان کو بلندیاں حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ تمہاری روحیں جو ہیں
جن کو سکون نہیں ملتا کہ یہ قرآن ان روحوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ ہمارے جسم بے ڈھنگے ہوتے ہیں، ان پہ کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، یہ قرآن کی جب تلاوت ہو، اس کے احکام کو پڑھا جائے تو یہ قرآن ہمارے جسموں کو زیب و زینت و حسن عطا کرتا ہے۔ ہمارے حالات، آپ کے حالات، ہم سب کے حالاتوں کو درست کرتا ہے، یہی قرآن مقدس ہے۔ عزت جو ہم سے جا چکی، دولت جو ہم سے جا چکی، یہ قرآن پر اگر ہم عمل کریں تو عزت واپس بھی آ جائے گی اور دولت بھی واپس دلاتا ہے یہ قرآن۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے یہی قرآن ہے، دین ہو، دنیا ہو، اول ہو، آخر ہو، ظاہر ہو، چھپا ہوا ہو، پہلے کا ہو، بعد کا ہو، ابتدا کا ہو، انتہا کا ہو، ان تمام چیزوں کی خوشخبریاں اور غیب کی خبریں اگر کوئی کتاب دیتی ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ یہ قرآن مقدس نازل کیا ہے، کہا اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ ان کو بھی عزت ہم نے کب دی؟ کہا ہماری کتابوں پر جب انہوں نے عمل کیا تو ہم نے انہیں عزت عطا فرمائی۔ اے امت محمدیہ، اگر تم بھی عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تمہیں اس قرآن مقدس کو مضبوطی سے پکڑنا ہو۔ پکڑنے کا مطلب کیا؟ جو کر کے مضبوطی سے پکڑ لیں، مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب نہیں، مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب ہے کہ جب اس کی کوئی آیت سنی جائے اور سمجھی جائے اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا جائے، یہ ہے مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا۔ کہ جب ایک بار سن لیا قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا، اب کوئی خوشی سے پلائے تب بھی نہیں پینی ہے، مجبوری سے پلائے تب بھی نہیں پینی۔ قرآن نے ایک مرتبہ سود کو حرام قرار دے دیا، اب کوئی ہمارے گھر میں ڈال جائے تب بھی نہیں کھانا ہے، اور اگر باہر جا کر مل رہا ہو تب بھی نہیں کھانا ہے۔ قرآن نے ایک مرتبہ جھوٹ کو برا کہہ دیا، اب خوشی سے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا، مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ویسے بھی جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ یہ چیز ہے مضبوطی سے پکڑنے کا، یہ مطلب ہے۔ یہ تو قرآن مقدس کی 3 چیزیں یہاں بیان فرمائی گئی۔ کیا؟ ایک تو یہ خوشخبری دیتا ہے، جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے۔ دوسرا کہ یہ جو سب سے سیدھی راہ ہے وہی راہ دکھاتا، جتنی ہٹ کر کے راہیں قرآن مقدس اس کی طرف نہیں لے جاتا، سب سے سیدھا راستہ جو منزل پر پہنچائے اور اللہ اور اس کے رسول کی پہچان بتائے کا یہ ہے قرآن مقدس۔ دوسرا اور تیسرا کا جو اس کے احکام کو نہیں مانتے اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، انکار کرتے ہیں۔ اور دیکھیں جرم، فسق، فجور، ظلم یہ کب ہوتا ہے؟ جرم اور ظلم یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو قیامت کا تصور نہ ہو تب ہوتا ہے، جب اس کے ذہن میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، بھئی مجھے کل اٹھ کر کے حساب دینا ہے، یہ چیز ہے ہی نہیں اس کے ذہن میں۔ آج وہ چھوٹوں پہ ظلم کرتا ہے، اس کا بھی چھین لیتا ہے، اس کا بھی چھین لیتا ہے، لیکن ایک آدمی جس کے ذہن میں ہر وقت یہ تصور موجود ہو کہ اگر کسی کا 1 انچ بھی برا کروں گا تو مجھے جواب دینا ہے، جب ایک ذہن میں یہ تصور ہو قیامت کا، یقیناً وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ جرم نہیں کرے گا۔ ہم جرم کب کرتے ہیں؟ قیامت کو بھول جاتے ہیں تب جرم کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کل اٹھنا ہے لیکن پھر بھی ظلم کر ڈالتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کل حساب دینا ہے باوجود اس کے جرم کر جاتے ہیں۔ کہ جس کے ذہن میں یہ ہمیشہ تصور ہو کہ حساب دینا ہے قیامت میں تو وہ کبھی ظلم بھی نہیں کرے گا اور جرم بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ قرآن مقدس کی 3 خوبیاں ان 2 آیتوں میں بیان کی گئی۔ ایک کہ سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، دوسرا جو اس پر عمل کر جائے انہیں بہت بڑے ثواب کا وعدہ سناتا ہے، اور جو اس کا انکار کر جائے اور قیامت کو بھول جائے تو یہ قرآن ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سناتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر ہم ایمان لائیں تو ہم اس کی باتوں پر عمل کریں۔ وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اس پر عمل کر کے اللہ کی نہ ختم ہونے والی جنت کی نعمتوں کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی تفسیر بیان ہوئی، اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے میں، آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔